محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کے دوسرے رکن کا آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے کے رکوع میں جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے گئے اور جنتیوں کے متعلق کچھ خبریاں بتائی گئی کہ ان کو عرش الہی کے سیدھے جانب کھڑا کیا جائے گا اور ان کے سر پر درختوں کے بڑے دراز سائے رہیں گے، اور جنت میں ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ پانی، بہتا پانی جو اوپر کی جانب سے بہتا ہے، جسے ہم شلال کہتے ہیں یا جھرنے کہتے ہیں، اس قسم کے پانیوں کے پاس ان کے مکانات ہوں گے اور بہت سارے میوے ہوں گے، اس طرح کے نہ وہ میوے کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان کو کسی بھی وقت میں ان سے روکا جائے گا، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے وہ میوے استعمال کر سکیں گے۔ اور بڑے بڑے اونچے فرش ہوں گے، بستر، جیسے اونچی چیزوں پر بیٹھنا لوگ اپنے لیے پچھلے زمانے میں بھی شان اور عظمت کی بات سمجھتے تھے، اس پر لیٹنا، تو اسی طرح جنت میں بھی ویسی نعمتیں دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد یہ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی 2 آیتوں میں ارشاد فرمایا ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، یعنی ان جنتوں میں پہلے والے لوگوں میں بہت سارے ہوں گے، بعد والے لوگوں میں بھی بہت سارے ہوں گے۔ ثلۃ یعنی بڑی تعداد، تو پہلے والوں سے کون مراد ہے، بعد والوں سے کون مراد ہے؟ کیا اس امت کے پہلے والے لوگ مراد ہیں یا اس امت کے بعد والے لوگ مراد ہیں؟ اس کے متعلق دونوں طرح کی روایتیں اور دونوں طرح کی احادیث شریفہ مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ذکر یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے زمانے تک، ہم سے پہلے تک جتنے مسلمان گزرے ہیں وہ سب کے سب اولین میں آتے ہیں، یعنی ان سب کو جتنے مومن تھے، ہر نبی اور ان کی امتیں سب کے سب جنتی ہیں، یہ اولین میں بڑی تعداد ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آخرین سے مراد میری امت ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے وہ لوگ جو نیک ہیں، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سب کے سب آخرین میں شامل ہیں۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے والوں سے مراد صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین کا زمانہ ہے، یعنی 3 زمانے جن کے متعلق آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ اور اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا، یہ 3 زمانے بہتری پر ہیں، خیر پر ہیں۔ اور ثلۃ من الاولین کے دوسرے معنی جو بیان کیے گئے ہیں ان میں صحابہ کرام خاص طور پر موجود ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ پہلے والوں میں 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخلہ دیا جائے گا، اور ان کی سفارش سے 70,000 لوگوں کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخلہ دیا جائے گا، یعنی ایسے 70,000 صحابہ کرام جو ہر ایک ان میں سے 70,000 کی شفاعت کریں گے، اور ایسی شفاعت کہ وہ جس کی شفاعت کریں گے ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ شفاعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ عذاب ہونے نہ دیا جائے، دوزخ میں جانے نہ دیا جائے، یہ بھی ایک طرح کی شفاعت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ گناہ اور بدعقیدگی کے مطابق دوزخ میں سزا دی جائے، اس کے بعد انہیں معاف کروا دیا جائے، یہ بھی طرح کی شفاعت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو 70,000 شفاعت کریں گے، وہ ایسی شفاعت ہوگی کہ وہ جس کی شفاعت کریں گے ان میں ہر ایک 70,000 کی شفاعت کریں گے اور ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال یہ اولین سے وہ مراد ہے، اور آخرین سے مراد، آخری یعنی امت کے آخری زمانے میں
امت کے آخری زمانے میں ایسے نیک لوگ رہیں گے. وہ آخری زمانے سے مراد یہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد والا بھی ہو سکتا ہے. زیادہ طور پہ سمجھ میں یہ آتا ہے، اور جیسا کہ بعض علماء حضرات نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لانے کے بعد جو حضرات آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد ایک زمانہ دراز تک دنیا بھر میں جو مسلمان رہیں گے، زمانہ دراز تک ساری دنیا میں صرف اسلام رہے گا، صرف مسلمان رہیں گے، کوئی اور مذہب نہ رہے گا، نہ ممکن ہوگا. تو اس زمانے کے لوگ مراد ہیں. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، بعد والوں میں بہت ساروں سے اس زمانے کے لوگ مراد ہیں. تو یہ ایسے حضرات ہیں کہ ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اس میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے. اس کے متعلق آخری زمانے کے لوگوں کے متعلق ایک خوشخبری والی بڑی بشارت ہے، بڑی حدیث شریف میں خوشخبری دی گئی ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے کے لوگوں کے حالات بیان فرمائے تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور ہم افضل ہیں یا پھر وہ افضل ہیں؟ آخری زمانے میں آنے والے وہ افضل ہیں یا پھر ہم افضل ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ افضل ہیں اور میرے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زیادہ قریب ہیں. لیکن آخری زمانے میں جو پرہیزگار نیک لوگ رہیں گے، حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ میرے محبوب ہیں. سبحان اللہ. صحابہ اکرام حضور کے قریب ہیں، لیکن اللہ کے نبی آخری زمانے کے لوگوں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں. حضور نے پہلے ہی بعد والوں کی محبت کا ذکر فرما دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابتدائی دور میں، دور صحابہ کرام میں خاص طور پر ابتدائی دور میں جس طرح اسلام قبول کرنے کے لیے جو مصیبتیں تھیں، آخری زمانے میں بھی اسلام پر قائم رہنے کے لیے ویسی مصیبتیں رہیں گی. تو یہ وہی زمانہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی نہیں معلوم اور کتنے مشکلات کا زمانہ آئے گا. بہرحال آخری لوگوں کو بھی جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ دیا جائے گا. اب یہاں سے گناہ گار لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کتنے برے ہیں وہ لوگ جو بائیں جانب ہوں گے. بائیں جانب یعنی عرش الہی کے بائیں جانب ہوں گے میدان محشر میں، ایک مراد ہے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ کی طرف سے دیا جائے گا. جو لوگ نیک ہوں گے ان کو سامنے سے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں انہیں پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے. یہ اس دن نامہ اعمال کھول کر دیکھنے سے پہلے یہ خود اشارہ رہے گا کہ یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں. کیونکہ سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے تو یہ عزت و تکریم کی بات ہے، پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے تو یہ اس کی توہین کی بات ہے. تو اسی سے پتہ چلے گا. تو بائیں ہاتھ والوں سے مراد بائیں جانب والے کتنے برے ہیں. وہ کیسے ہوں گے؟ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، تیز گرم ہواؤں میں رہیں گے، ہوا بھی گرم رہے گی اور دوزخ کی گرمی رہے گی. پھر جیسے جنتی درخت کے سائے میں رہیں گے، دوزخی گرم دھوئیں کے سائے میں رہیں گے. یعنی کسی مقام پر آگ جلا دی جائے تو دھواں اگر کسی پر چھا جائے تو جو شدت اور گرمی ہوتی ہے اس طرح کے سائے میں رہیں گے. نہ ان کو کسی قسم کی ٹھنڈک ملے گی، یعنی وہ کسی اچھی جگہ پر، ٹھنڈی جگہ پر بھی نہیں رہیں گے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی عزت و اکرام کا اہتمام کیا جائے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ خالق کائنات بغیر کسی گناہ یا بدعقیدگی یا کسی بھی طرح کی بے راہ روی کے بغیر سزا نہیں دیتا، بلکہ نعمت عطا فرماتا ہے اگر نیک ہو. تو ان کو یہ جو سزا دی جائے گی میدان محشر میں قیامت کے دن کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ناز و نعمتوں میں تھے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ آرام کی زندگی گزارتے تھے. تو کیا مطلب آرام کی زندگی گزارنا گناہ ہے یا پھر نافرمانی ہے؟ کیا آرام کی زندگی گزارنے کی وجہ سے مصیبت آئے گی، آخرت میں دوزخ ملے گی؟ تو حاضرین، بات دراصل یہ ہے
پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کبھی سکون نہیں ملے گا. ایک بنیادی بات ہے. سکون سے مراد آرام دہ زندگی. جیسے غیر مسلمین میں دوسرے مذہب والوں میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑے ناز و نعمت میں رہتے ہیں، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، بہت کچھ کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، ان کی زندگی جیسی ہوتی ہے. مومن کبھی یہ تمنا نہ کرے کہ میری زندگی ویسی ہو جائے. اگر ایسی تمنا کریں گے تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی زندگی آرام دہ زندگی میں جب وہ داخل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مصیبتوں کی طرف جائے گا اور پریشانیوں کی طرف جائے گا، دوزخ کے قریب ہو جائے گا. تمنا نہ کرے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے. تو جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جنت میں جیسا آرام نعمتیں رہیں گی کافروں کے لیے دنیا میں ویسی نعمتیں، اور قید خانے میں جیسی مشقتیں رہتی ہیں مومن کے لیے ویسی مشقتیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت میں، سکون میں، سلامتی میں، صحت میں رکھا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن اگر وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اگر تمنا زیادہ کرنے لگیں گے، حوث زیادہ ہو جائے گی، حرص اگر زیادہ ہوگی تو پھر دین حق سے اور سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے اور اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس پہ راضی رہیں گے تو ظاہر ہے کہ خوشحالی میں رہیں گے. تو وہ لوگ دنیا میں ناز و نعمتوں میں رہتے تھے. ناز و نعمتوں میں کیسے رہتے تھے؟ آخرت کو بھلا کے رہتے تھے. اور اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی سہولتیں اس کی زندگی میں کیوں نہ ہو، اگر وہ دین پر قائم ہے تو اس کے لیے مشقتیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق پیسہ رکھ کر بھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ کھا نہیں سکتا جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے حرام کیا. اس کے برخلاف جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے سب چیزیں جائز ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں قید خانے میں جیسی پابندیاں ہوتی ہے، مومن کو اللہ نے دولت دی، راحت دی، سب دینے کے باوجود بھی پابندی ہے اس پر. تو یہ پابندی کو قید خانے سے تعبیر کیا گیا. لیکن دوسروں کے لیے کوئی پابندیاں نہیں تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہ زندگی میں ناز و نعمتوں میں تھے، آرام میں تھے. نہ صرف یہ تھے بلکہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، ایک بڑے عہدے کو توڑنے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے. جو معاہدہ کیے تھے، یعنی عالم ارواح میں اللہ سے جو وعدہ کیے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کے انکار کر دیے. تو یہ جو بڑا وعدہ کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس کو توڑ کر اس پر اصرار بھی کرنے لگے، یعنی اسی پر قائم رہے. اور یہ دنیا میں کہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد پھر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری رہ جائیں گی، اس حالت کے باوجود کیا ہمیں دوبارہ اٹھا جائے گا؟ آباؤنا الاولون، اور ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا گزر گئے ہیں کیا ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا؟ یہ دنیا میں ایمان والوں سے سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کرام یہی تعلیم دیتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم عطا فرمائی کہ دنیا میں جو آتا ہے وہ مر جائے گا، ہڈیاں ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، اس کا جسم باقی نہ رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مومن کا جسم سڑتا گلتا ختم نہیں ہوتا، اور ہر مومن کا جسم باقی بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، رب جس کے متعلق چاہے ان کے جسم کو گلا دیتا ہے، سڑا دیتا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں. کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ لوگ جب مر جائیں گے، زمین میں دفن کر دیے جائیں گے، تو ان کی صرف ریت کی ہڈی باقی رہے گی، صرف ریت کی ہڈی باقی رہے گی جو کہ نظر بھی نہیں آتی. اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سب کو پیدا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بال سے زیادہ باریک ہے، نظر نہیں آتی، ایسی ہڈی، اس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. تو اگر ہم یہ مان لیں گے کہ کوئی بھی مسلمان مرنے کے بعد گلے گا نہیں، اس کا جسم ویسے باقی رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کس سے پیدا کرے گا؟ قرآن مجید میں رب تو یہ فرما رہا ہے کہ جو مر گئے، مٹی میں مل گئے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا.
تو وہ تو مومن بھی رہیں گے کافر بھی رہیں گے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں جن کو چاہے ان کے جسم ان کے روح کو سلامت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو اس کا یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تو آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے والے لوگ ہی نہیں ہیں، بعد والے بھی ویسے ہوں گے، یعنی جو بعد میں مرے ہیں ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا، وہ قیامت کے قریب تھے۔ جو پہلے مر چکے ہیں وہ اگرچہ کہ قیامت سے دور تھے مگر ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ جگہ پر ان سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر تم کو بھی اے لوگوں کہ اے گمراہ جھٹلانے والے لوگ، حق کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ گمراہ ہیں، تو حقانیت کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہم کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، عام طور پر لوگ بڑے بڑے دعوے بھی کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، گزر جائے گی، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں بزرگوں کا دامن ہے، مرنے کے بعد ہمارا فرشتے کیا بگاڑیں گے۔ یہ جو خیالات ہیں یہ بالکل بے دینی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بگاڑیں گے کہنا بے دینی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً نجات دلائے گی، بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کے جانثاروں کی محبت، اللہ والوں کی محبت یقیناً نجات دلائے گی، مگر اس محبت کے دم پر جو چاہے کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہمارا کون کیا بگاڑے گا، تو یہ تو وہی بات ہوئی جو دور جاہلیت میں مشرک کہا کرتے تھے کہ مریں گے تو پھر دوبارہ کیا اٹھیں گے، فرشتے ہمارا کیا بگاڑیں گے، کون فرشتے ہوتے ہیں، جیسی وہ باتیں کرتے تھے الفاظ بدل کے آج بھی ویسی باتیں کی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال شفاعت حق ہے اور اللہ والوں کی محبت، بزرگوں کی محبت یقیناً کام میں آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ دعوے کرنا اور گناہ کرنا، اذیتیں لوگوں کو پہنچانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا کی تعلیم کو جھٹلا بھی دیں، اس پر عمل بھی نہ کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ سمجھداری عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم پہلے اور بعد میں دونوں لوگوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا، پھر اے لوگوں تم گمراہ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں۔ تو آخرت کے کاموں کو، آخر موت کے بعد والی زندگی کے متعلق کسی بھی طرح کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جھٹلانے والے ہیں، تمہارے ساتھ بھی کیا ہوگا، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے۔ زقوم کیا ہوتا ہے، اس کا اس سے پہلے بھی سورہ جاثیہ میں بھی ذکر آ چکا ہے، اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، کہ زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ جیسے دنیا میں بہت ساری آرام کی لذیذ غذائیں لوگ کھاتے ہیں، حلق میں اتر جاتی ہیں، لیکن جیسے کہ حاضرین دنیا میں ہماری جو روزمرہ معمول کی غذا ہوتی ہے اس سے ہٹ کر تھوڑی بھی بے لذیذ اگر کوئی چیز مل جائے تو ہماری حلق میں نہیں اترتی، زبان وہیں اس کا انکار کر دیتی ہے۔ تو آخرت میں دوزخیوں کو جو کھانا کھلایا جائے گا وہ زقوم کے درخت کا ہوگا۔ زقوم ایک پھل ہے جو دوزخ میں، جس کا درخت دوزخ میں اگتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ درخت تو زمین پہ اگتا ہے اور درخت اگنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دوزخ میں گویا کہ وہ آگ سے پیدا ہونے والا درخت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا میں پانی سے درخت پیدا کرتا ہے تو دوزخ میں آگ سے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کا پھل کیسا ہوگا، کتنا کڑوا ہوگا اور کتنا بد مزہ ہوگا اور کیسا ہوگا کہ منہ میں رکھ لیا جائے تو زبان جل جائے، کیا کیا ہوگا۔ اب دوزخ کی آگ کے متعلق تو کیا کہنا ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں یاد آ رہی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اگر کوئی خوشخبریاں سناتا ہے تو خوشخبریاں سنانے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر لوگ ہمیشہ خوشخبریاں سناتے ہیں تو شیطان اس محفل سے چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اس لیے نہیں، اس لیے چلا جاتا ہے کہ میرے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں کیا بہکاؤں گا ان لوگوں کو، خوشخبریاں سنا کے لوگ بہکا دے رہے ہیں۔
تو ہمیشہ خوشخبریاں نہیں سنانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اے لوگوں خوشخبری بھی سناؤ ڈراؤ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو دونوں صفتیں عطا فرمائی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ خوشخبری پہلے سنانی چاہیے، پہلے خوشخبری سنانی چاہیے، سنبھلنے نہ پائے لوگ راہ راست پر نہ آئیں تو ڈرانا چاہیے، یہ دونوں کام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشخبری نیک لوگوں کے لیے، جو نیک ہیں پرہیزگار ہیں ان کے لیے خوشخبری۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کرنے والے پرہیزگار بننے والے، کب پرہیزگار آدمی ہوتا ہے؟ دل میں خوف خداوندی ہے تو پرہیزگار ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے دل پہ یہ اللہ کی صفت طاری ہے، رب تعالیٰ کی صفت چھائی ہوئی ہے، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، غفار ہے، ستار ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے، بخش دیتا ہے، اب وہ آدمی ہمیشہ یہی اس کے فکر میں ذہن میں رہے گی تو کیا کرے گا؟ گناہ کرے بھی تو معاف کرتا، عیبوں میں مبتلا ہو جائے تو بھی پردے ڈال دیتا ہے، اللہ مہربان ہے، یہی تصور ہمیشہ رہے گا تو راستے سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو نیک ہیں ان کو خوشخبری سنایا جائے کہ تم نیک ہیں، اللہ سے ڈر کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا خوف تمہارے دل میں چھایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشے گا ہی نہیں، تمہاری عبادت ہی قبول نہیں کرے گا، ایسا نہ سمجھو۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ جنتیں دی ہے، یہ باغات دی، یہ فلاح ہے، یہ ان کے لیے۔ اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرانا، تو ڈرایا جاتا ہے نافرمانوں کو، خوشخبری سنائی جاتی ہے نیک لوگوں کو، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اب اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور ہمیشہ خوشخبریاں سناتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، قوم بگڑ جائے گی۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شکر کا مریض ہے، اسے آپ شکر ہی کھلا رہے ہیں، مٹھائی کھلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا اچھی بات ہے، میٹھا زبان پہ لذیذ ہوتا ہے، تو اس کے تو مارنے کا انتظام کیا جا رہا ہے گویا۔ تو ایسا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی صفات، اور دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صفات کے حامل ہیں، اور صحابہ کرام کو دونوں طرح کی باتوں کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو چنانچہ یہ زقوم جو درخت ہے، زقوم جو پھل ہے، دوزخ میں اگتا ہے اور دوزخ کی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کی آگ ایسی ہے، دنیا کی آگ کیسے بنی؟ دنیا کی آگ کیسے بنی؟ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کو پانی میں ٹھنڈا کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا تو دوزخ کی آگ دنیا کی آگ بنی۔ تو دنیا کی آگ سے 70 درجے بڑھ کر دوزخ کی آگ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری، چنگاری کا مطلب جیسے لیٹر کی ہوتی ہے، تو دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا میں پڑ جائے تو ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے۔ تو ایسی دوزخ میں ایک گناہگار کو ڈال دیا جائے گا، اور جب وہ اسے بھوک محسوس ہوگی، کھانا پوچھے گا تو فرشتے اسے زقوم دیں گے، جو دوزخ کا پھل ہے وہ کھلائے گا، بھوک کے مارے وہ خود کھا لے گا، اور جب کھا لے گا تو اس کی زبان، اس کا منہ سب جل کے سڑ جائے گا، پیاس محسوس ہوگی، وہ آگ کو بجھانا چاہے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی درخت کے پھل سے تم اپنے پیٹوں کو بھر لو گے، جیسے دنیا میں حرام سے بھرتے ہیں۔ پھر پانی پوچھیں گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، تو پینے والے ہیں تم لوگ دوزخ کا کھولتا ہوا پانی۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ لکھا جاتا ہے اس کی تشریح میں کہ دوزخیوں کے خون اور پیپ کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، اور اسے جو کھولایا جاتا ہے آگ پر وہ پلا دیا جاتا ہے۔ تو پینے کے لیے ایسا ہوگا، کھانے کے لیے ویسا ہوگا۔
فشاربون شرب الہیم، لیکن اس کے باوجود پیئیں گے لوگ کیسا پیئیں گے؟ ہیم کی طرح۔ ہیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو تفسیر بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ اونٹ جو بہت زیادہ پیاسا، کئی دنوں تک پیاسا، پہلے تو اونٹ پانی کی تلاش کرتا ہے، اگر اس کے پاس پانی موجود نہ ہو، پانی نہ ملے تو بغیر زمین کے دنیا کے پانی کے 15 دن تک گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوہان میں، اس کے جسم میں ایک تھیلی ہوتی ہے یا کوہان جو ہوتی ہے، اس میں 15 دن کا پانی رہتا ہے، وہ جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس طرح وہ گزارا کر لے گا۔ اس کے بعد بھی پانی نہ ملے تو ایک پیاسا اونٹ کو جب پانی ملے تو جس طرح بے دھڑک پی لیتا ہے، یہ کھولتا ہوا پیپ اور خون بھی دوزخی ایسے ہی پی لیں گے۔ ہیم، فشاربون شرب الہیم، ایک تو یہ بتایا گیا۔ دوسرا یہ کہ ایسی زمین جو ایک زمانے تک سورج کی گرمی میں تپی ہوئی ہو، تو اس پر اگر پانی ڈال دیا جائے تو جتنا جلدی جذب کر لیتی ہے، تو جیسے سوکھی زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، پی لیتی ہے، تو یہ لوگ دوزخ کا وہ پانی، وہ کھولتا ہوا پیپ وغیرہ بھی اسی طرح پی لیں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین۔ اب ان کی حقارت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نزل کس کو کہتے ہیں؟ جنتیوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ مہمان آنے سے پہلے ان کے اکرام میں جو کھانا وغیرہ دستر پہ سجایا جاتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں۔ اہتمام میں جو کھانا بہترین بنا کر سجایا جاتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں۔ دوزخیوں کے لیے کس طرح کا اکرام؟ تو مطلب یہ لفظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان کی توہین بیان فرما رہا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کرو بیٹا کرو غلطی، اب تو آپ خود مزے کی کھائیں گے، تو مطلب ڈانٹ اس انداز سے بھی کہی جاتی ہے، جیسا قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہ ایسے کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ تو دوزخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدلے کے دن ان کا اس طرح اہتمام کیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا مگر تم اس کی تصدیق ہی نہیں کرتے۔ پھر اب انسان کی ضرورت کو بیان فرما رہے ہیں، مختصر طور پر عرض کرتے ہیں، فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ خلاصہ کلام یہ کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو اولاد ہوتی ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے پانی سے یہ اولاد ہو رہی ہے؟ کیا تم اس کو پیدا کر رہے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ سوال ہے ان لوگوں سے۔ تو گویا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی بھی مخلوق کسی بھی آدمی کا مادہ لے کر اس کے جیسا انسان بنا سکے، اور بغیر مادے کے کوئی انسان بنا سکے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں کلوننگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی کا مادہ جو ہے دوسرے میں داخل کر دے کے اس سے اولاد وغیرہ ہوتی ہے، یا اگر شوہر کا بیوی میں داخل کر دیا جائے تو درست ہے، دوسرے کا دوسرے میں کر دیا جا رہا ہے اجنبیوں کا، تو یہ حرام ہے۔ لیکن قرآن مجید گویا یہ تعلیم دے رہا ہے اور یہ عقیدہ دے رہا ہے اور ایک اعتقاد دے رہا ہے کہ بغیر اس مادے کے زندہ رہنے والی کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس مادے کے بغیر انسان بنا کے دیکھو، اس مادے کے بغیر کوئی جانور بنا کے دیکھو، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس مادے کو، خالق کائنات نے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہے اس میں؟ جب پیدا ہم کرتے ہیں تو زندہ ہم ہی کریں گے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، تم کیوں پریشان ہے؟ تو زندہ بھی ہم ہی کریں گے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے موت تمہارے درمیان میں مقرر کر دیا ہے، ہم سے پہلے کوئی آ کر موت نہیں لے گا۔ کتنا بڑا عقیدہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے آج اس دور میں جو لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، کس سے موت آ جاتی کیا ہو جاتا، ڈر کے مر جاتے ہیں، موت سے ڈر کے پھر موت کے ہی منہ میں جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت کا وقت ہم نے مقرر کر دیا، ہم سے پہلے کوئی آئے گا نہ کوئی لے سکے گا، تو اللہ ہی لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دے گا اور اللہ ہی روح قبض کرنے والا ہے، تو پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر فرمایا الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات پر کہ ہم تم جیسے لوگوں کو بدل دیں گے اور ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے کہ جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے جبکہ تم جانتے ہیں کہ اللہ نے پہلے تم کو پیدا کیا، یعنی ہم نہیں تھے تو ہم کو پیدا کیا، مرنے کے بعد پھر ہمیں کو پیدا کرے گا، تو کیا تعجب کی بات ہے؟
جب نہیں تھے تو بنائے. اور آپ غور کرتے جائیے دنیا بھر میں چہرہ ایک گھر میں 8-10 آدمی ہیں، بھائی بہن وغیرہ، ماں باپ، کسی کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا نہیں. تھوڑی بہت جھلک نظر آتی ہے مگر ہو بہو وہی چہرہ کے پہچاننا مشکل ہو جائے. مان لیجیے اگر چہرہ ویسا ہی ہے، آواز بدلی بھی ہوتی ہے، انداز بدلا ہوا ہوتا ہے، بات کرنے کی تمیز علیحدہ ہوتی ہے، اخلاق الگ ہوتے ہیں. قرآن مجید تو یہاں تک فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ پیدا فرمائے گا، جس انسان کو پیدا کرے گا تو یہ انگلیوں کے جو نشان ہیں یہ جیسے تھے پھر ویسے ہی بنائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور پھر اس کی ایک خاص بات یہ بھی بتائی گئی کہ دنیا بھر میں ایک آدمی کے نشان انگلیوں کے دوسرے سے نہیں ملتے. تو بہرحال حاضرین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. تو تمہیں پہلے پیدا کیا تو بعد میں کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اب آگے فرماتا ہے فرائیتم ما تحرثون، تم جو کھیتی کرتے ہیں، زمین بوتے ہیں وغیرہ، زمین میں بیج بوتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ پودے تم اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں؟ تو مطلب زمین کچھ مہینوں پہلے چٹیل تھی، خالی تھی، بیج بو دیے تو اندر انسان تو بیٹھا ہوا نہیں تھا کہ اس کے لیے کچھ کام کر رہا. کس نے پودے اگائے؟ کس نے اسے بڑا کیا؟ کس نے اس میں پھول بنائے؟ کس نے پھولوں سے پھل بنائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر یہ چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ جب نہیں تھا تو یہ بن رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، پھر ہم مر جائیں گے تو کیوں نہیں اٹھیں گے؟ کیونکہ یہ دور خاص طور پر یہ آیات کریمہ اس دور کے لوگوں جس کی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں. کیونکہ آج کل یہ بات بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ مادہ پرست بہت زیادہ ہو جا رہے ہیں، آخرت کے امور سے انکار کر رہے ہیں اور دین پر طرح طرح کے اعتراضات، غیر میں مسلمان کر رہے ہیں. اور جتنی زیادہ عمر کالج، دنیاوی تعلیم اور یہ فساد والی تعلیم پہ گزر رہی ہے اتنا ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر وقت ایک نیا شبہ، نیا شک پیدا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے نصیحتیں کتنے آسان انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. وہ فرما رہا ہے کہ جب یہ نہیں تھے تو پیدا ہوئے، ہم بھی تمہیں پیدا کریں گے. پھر فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو یہ جو تم پیدا کر چکے، تم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے پانی ڈالا جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے، اس کے لیے ہم نے فرٹیلائزر کیا، اس کی وجہ سے یہ پیداوار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم چاہیں تو ایک لمحے میں ان کو سکھا دیں گے. ایسا بھی تو ہوتا ہے. ابھی 2 مہینے پہلے ٹڈی کی وبا چلی تھی، کہاں ٹڈی آ رہے تھے، کیسی فصلیں تباہ کر رہی تھی، تو لوگ کتنے پریشان تھے. کہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو ایک لمحے میں ختم کر دے. فظلتم تفکہون، اب تم افسوس کرتے رہو گے اور یہ کہیں گے انا لمغرمون، ہم کو تو دھوکا ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ساری فصلوں سے ہم محروم ہو گئے. پھر آگے فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اب تم کیا سمجھتے ہو کہ جو پانی تم پیتے ہیں، جو پانی پی رہے ہیں، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے آسمان سے، بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ تو یہ پانی کا بھی انسان محتاج ہے. تو چند دنوں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب ہو رہی ہے 3-4 دن سے تقریباً. جب پانی نہیں تھا تو وہ پانی آ رہا ہے، تو جب نہیں تھا تو کیسے آیا؟ کس نے لایا؟ کسی نے آسمان میں چھید کیا، گولہ بارود وغیرہ کر کے بم مار دیا، آسمان میں سوراخ ہو گیا؟ کوئی چیز نہیں ہے. پھر کس نے نازل کیا؟ تو یہ بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی عقل مندوں کے لیے.